قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھیں جو کسی دوسرے ملک کا سفر کر کے آیا ہو، جس نے چند مہینے چند سال کسی دوسرے ملک میں گزارے ہوں، اس سے پوچھیں کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا کروڑہا شکر ہے۔ نعمت کس لحاظ سے ہے؟ آپ مسلمان ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کسی نے کوئی ویزا چیک کیا ہے باہر؟ کتنے چلے ہو؟ جمعہ پڑھنے چلے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ صبح 10 بجے آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، شام کو باہر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے اسلامی ملک بھی ہیں، اسلامی ملک جن کا سرکاری مذہب اسلام ہے، لیکن آمین قیدی ہے تو 10 سال قید بامشقت ہے اسلامی ملک۔ لیکن آپ نے غلطی سے داڑھی آپ کی یہ تھوڑی سی ٹھوڑی سے نیچے نکل آئی ہے، نظر آ گئی ہے، 10 سال قید بامشقت۔ آپ کے فون سے واٹس ایپ چیک کیا، پتہ چلا جی آپ نے تو اپنے کسی دوست کو یہ عید لکھ کر بھیجی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہا میں تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لہذا اب کوئی نئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ آ جائیں گے سیکورٹی والے اٹھا کے لے جائیں گے، تو کتھوں آ گیا نواں مسلمان سانو قرآن پڑھان والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے اسلامی ملک موجود ہیں دنیا میں کہ نوجوان ہیں اور قرآن انہوں نے دیکھا بھی نہیں آج تک، پڑھنا تو دور کی بات، دیکھا بھی نہیں ہے، اور ان کو بتایا جائے کہ تم مسلمان ہو تو یہ ہمارا قرآن ہے، تو وہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، پڑھایا ہی نہیں کسی نے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ہے۔ تو ان اسلامی ملکوں میں یہ حالت ہوئی کیوں؟ اسلام ہی کو اس ملک میں بیگانہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، جب وہ غالب آ جائیں تو اسلام کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1 جاہل بے دین حکمران، نمبر 2 پیٹ پرست ملا۔ جب ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو اسلام کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان میں بھی حکمران کچھ ایسے ہی ہیں، بے دین جاہل۔ ہماری لیڈی صاحبہ کیا فرماتی ہیں؟ پاکستان میں کوئی مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ کافرو تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا ہمیں۔ اور ہماری وزیر اعظم چند ووٹوں کے لیے کہتی ہے کہ نہیں ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہندو نہیں ہیں، مسلمان اور عیسائی نہیں ہیں، سب مسلمان پاکستانی ہیں اور سب ہندو بھی پاکستانی۔ اللہ نویں گل۔ اور دوسرا بیڑا غرق ہوتا ہے اس وقت جب پیٹ کے پجاری ملا کرام دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، رنگ برنگی چیزیں دین میں ڈال دیتے ہیں، اتنی چیزیں کہ اصل اسلام تو بیچارہ غریب غریب سا لگتا ہے، ماڑا ماڑا جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اسلام غریب، کمزور، ناتواں، اوپرا اوپرا سا شروع ہوا تھا، لوگ کہتے تھے کتوں آ گئے، اور ان قریب یہ اسی طرح عجیب لگنے لگ جائے گا، دنیا میں یہ لوگوں کو انوکھا لگے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء،
اس موقع پر اسلام پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی غرباء سے مراد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ اذا اصلحوا اذا فسد الناس، جب لوگ سارے دین کا اولیا بگاڑ رہے ہوں گے اور وہ چند گنتی کے لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی تمہارا دین تمہیں مبارک، ہم نہیں اس میں پڑھنے والے، پیٹ کی خاطر بڑھا رہے ہو یہ ساری چیزیں، پیٹ کی خاطر یہ اسلام میں داخل کر رہے ہو، ہمیں منظور نہیں ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یا اللہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، لمبا روزہ، نہ دیسی گھی سے بننے والے کیک، نہ کاجو پستے والی حلیمیں، نہ مٹن والی پالک گوشت، اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تیرے دین کے نام پہ۔ اللہ اپنے نبی کے حوض کوثر سے پانی پلا دے۔ اللہ وہ جنت جس کا تیرا نبی وعدہ کر گیا، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایسے سیدھی لائن کھینچی، فرمایا میرے صحابہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جا رہا ہے۔ دائیں اور بائیں لائنیں کھینچی، فرمایا یہ سارے شیطانی رستے ہیں، جو ان پر چڑھ پڑا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح ایک بندے نے جانا ہو لاہور اور وہ بیٹھ جائے ملتان اور کراچی والی گاڑی پر، کبھی لاہور پہنچ پائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ لاہور کی گاڑی میں نہیں بیٹھے وہ لاہور نہیں پہنچتا۔ وہ کراچی پہنچ جائے گا، کراچی سے آگے ایران پہنچ جائے گا، ایران سے آگے تاجکستان پہنچ جائے گا، لیکن لاہور نہیں آئے گا۔ اسی طرح جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سیدھے دین پر عمل نہ کیا، وہ رات دن سجدے کرے، رات دن ٹکرے مارے، لمبے لمبے ہزار ہزار دانوں والی تسبیح پر وظیفے پڑھے، اس کو جنت کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے تو اتنے وظیفے کیے ہیں، اس نے تو لمبے لمبے روزے رکھے ہیں، اس نے تو لمبے لمبے نفل پڑھے ہیں، کیوں نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ روزہ، یہ نفل، یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ حساب اس طرح کرنا جائز ہے، اس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانتی کا الزام لگایا ہے۔ کیونکہ آمنہ کے لال نے 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے مکہ میں، جب ان سے ہاتھ کھڑے کرا کے پوچھا تھا کہ الا حل بلغت، میرے صحابہ کیا دین میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ تو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا اللہ ہم آپ کے نبی، آپ کے مصطفیٰ نے ہمیں دین سارے کا سارا پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے انگلی کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، کل قیامت کو کوئی بے ایمان مکر جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کل قیامت والے دن کو آ کے کہہ جائیے اس میں کھیر نہیں تھی، اس میں حلوہ نہیں تھا، اس میں کیک نہیں تھا، اس میں فلاں نہیں تھا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ گواہ ہو جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگو تمہیں ایسے صاف ستھرے روشن خوبصورت دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور کلیئر ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر دھوکہ اور فراڈ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب صاف ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر پکے رہنا، عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے تلے دبا کے رکھ لو اس اسلام کو۔ تو جو دین ابو بکر صدیق کے دور میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں ہے، جو عمر فاروق کے دور میں سنت نہیں تھی وہ آج بھی سنت نہیں ہے، جو حلوے کھیرے مانڈے سب علی مرتضیٰ کے دور میں نہیں تھے وہ آج اگر مولوی صاحب پیدا کریں گے تو وہ حرام ہی ہوگا، حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں کے فیصلے تیرے سے آ کر نہ کروائیں۔ اور جب تو فیصلہ کر دے کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے،
یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، پھر اپنے سینوں میں بغیر کوئی کڑن، کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی بغض محسوس کیے بغیر سر تسلیم خم کریں تو مومن ہے، ورنہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو رجب کا مہینہ، یہ تمہید میں نے کیوں باندھی ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، چاروں طرف مولوی صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، بانگاں دینے کے ساتھ ساتھ وہ رنگ برنگے واز کر رہے ہیں، اور رات کو بھی سپیکر نو ساہ نہیں آن دیندے۔ آج ہوئے رجب دے روزے رکھو، بڑی فضیلت جے، بڑی فضیلت جے روزیاں دی، اس میں صلاۃ الرغائب پڑھو، اس میں فاتحہ خوانی کراؤ، بڑا ثواب ہے۔ وہ کتنا ثواب ہے وہ ابھی میں بتاؤں گا تو کانوں سے دھواں نکلے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے نے، اپنے پاس سے دین گڑنے والے نے مسالہ اتنا تیز ڈالنا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو رمضان کے روزے تے لگن کے یہ تو ایویں ہی رکھ دے رہے ہیں، اصل روزے تے پھر رجب دے ہی سن۔ ہم نمازیں فرض 5 پڑھتے ہیں، اتنی فضیلت شان جو صلاۃ الرغائب کی ہے اس کی تو ہے ہی نہیں۔ لے اسی ایویں 5 روز دیاں پڑھنے، سال بعد ایک اور پڑھاں گے۔ رجب میں صلاۃ الرغائب ایک دن ایک دفعہ پڑھی، گل کم نہیں بڑھیا۔ تو ان بیتیوں نے، ان دین کا اولیاء بگاڑنے والوں نے اپنے پاس سے اتنی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ اس کے مقابلے میں اصل دین لگتا ہے کہ وہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اصل دین تو یہ ہے جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی مسجد میں آج بریانی بھی بن رہی ہے، مٹن قورمہ بھی بن رہا ہے، مولوی صاحب کے بریانی بھی بن، حلیم بھی بن رہی ہے۔ تو یہ مولوی صاحب جڑے بھوکے ننگے بیٹھے انہاں کول کی لبنا ہے؟ تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، واہ 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 ماشاءاللہ چس آ گئی یار۔ رات مولوی صاحب نے دعا کرائی ہے 1 گھنٹے دی، دعا کرائی، اوئے ہوئے 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 سواد ہی آ گیا۔ تے دعا تو بعد جڑا پالک گوشت سی، اوئے ہوئے لوگ انگلیاں چٹ گئے نے، چٹ لو انگلیاں، اگاں بھی سائیں لتر تیل لا کے بیٹھے نے، تیار رہا جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ بگاڑنے میں ان 2 گروہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان میں بھی، ایک ملا اور دوسرے بے ایمان جاہل حکمران، جو بھی آتا ہے صرف اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے بدماشیاں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم یونیورسٹی لیول پر فرض قرار دے دی گئی تھی پچھلے 5-6 سالوں سے، اور ان دیندار حکمرانوں نے کہا جی نہیں، ہمیں قرآن پڑھانے کی بچوں کو ضرورت نہیں، بند کرو، ختم کر دیا۔ موسیقی کے لیے، میوزک کے لیے فنڈ موجود ہیں، اربوں روپے مختص کیے کہ یونیورسٹی کے طالب علموں کو میوزک سکھانا چاہیے، گٹار بچانا آنا چاہیے ان کو، اس کے لیے اربوں روپے فنڈ مختص۔ اور قرآن کی تعلیم پر ہمارے پاس یہ ٹیچر کو دینے کے لیے پیسے نہیں، لہذا یہ کورس ہی ختم کر دو، ختم کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے، ہدایت دے دے، تھوڑی سی اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو رجب کا مہینہ، رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کی زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک لوگ تعظیم کرتے آئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں میں جنگ ختم کر دیتے تھے، لڑائیاں ختم، ڈاکے مارنے ختم، چوریاں ختم، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا جی، اب کوئی نہیں، لڑائی بڑائی نہیں ہوگی، جنگ جدال نہیں ہوگی، اب سکون سے رہیں، محبت سے رہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ شروع سے ہی عظمت والا ہے، لیکن اللہ نے جتنی شان اور عظمت دی تھی یار لوگوں نے اتنا کافی نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ایک اور فرمان گڑا ہے اور اس کو رجب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا اصلی فرمان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے اور اس سے آگے بنے ہوئے حوض کا نام بھی کوثر ہے۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک مولوی صاحب نے گڑ دیا کہ رجب جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو کیا کہا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرا نام لے کر جان بوجھ کر جھوٹ تراشا، جھوٹ گڑا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو مولوی رات ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں مسالہ تیز لگانے کے لیے، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو کل کو پکڑے جائیں گے، کنا کو کھا لیں گے۔ مولوی صاحب کلو حلیم کھا جائیں گے، گوشت پالک 2 کلو کھا جائیں گے، چلو دیگ کھا لیں گے جی، آج دیگ کھائی ہے تو کل صبح تک تو وہ نکالنی ہے، ختم، تو بس پکڑے جائیں گے پھر۔ اور وہ جو جہنم میں قابو آ گیا، جو اللہ کی جیل میں قید ہو گیا، وہ وہاں سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قید بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ میرا رب فرماتا کہ میری پکڑ بہت شدید ہے، بچ جاؤ۔ تو ان ظالموں نے رجب کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے جو روایتیں گڑھیں، ان میں سے آپ روایتیں ملاحظہ فرمائیں اور پھر ذرا ذہن میں لائیں کہ رمضان میں ہر مسجد میں درس ہوتا ہے، کوئی مولوی رمضان کے روزوں کی ایسی فضیلت بتاتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی رجب کا جس بندے نے پہلے رجب کا پہلی تاریخ کا روزہ رکھا تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رمضان کے روزے کی بھی ایسی فضیلت ہے۔ جس نے 2 روزے رکھے اس کے 2 سالوں کا کفارہ، اور جس نے 3 روزہ تیسرے دن کا روزہ بھی رکھا اس کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور جس نے آگے روزے رکھے تو ہر روزہ 1 مہینے کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ ثواب رجب کے روزوں کا ہو تو پھر رمضان کے روزے تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آگے مسالے لگانے والوں نے بہت زیادہ مسالہ تیز لگایا ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب جن کو پیر غوث اعظم کہتے ہیں نا، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے یہ روزے لکھے تھے کہ بیتیوں نے یہ حدیثیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، لوگوں بچ جاؤ، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کے نام پر لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور اب بیتی حضرات، وہ پیر صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا، پیر صاحب نے یہ فرمایا، پیر صاحب نے یہ کہا ہے، اور نہ کام ہی ٹور لیا اتوں ہی۔ جس کام سے پیر صاحب روک کر گئے لوگوں نے اسی کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس میں ایک لمبی روایت ہے کہ رجب کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا اس کی فضیلت سن لیں، اگر ساری زمین کا سونا اور چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس 1 روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا بندہ۔ اور 1 روزہ رکھنے والے کو شام کے ٹائم 10 دعائیں کرے تو اللہ 10 کی 10 قبول کر لیتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ مولوی صاحب تو ہون تک چلو کوئی ایک ادھی کشمیر واسطے بھی کر چھڑن، ہر سال اپنی ہی کرائی جاندے نے، کشمیر ہی فتح ہو جائے، غزہ والے نو نجات مل جائے، کچھ تو کر لین، چلو 9 اپنے واسطے کر لین تو 1 ہی مسلمانوں واسطے کر دین، مسلمانوں نے 1 بھی نہیں کر دے۔ اگر اتنی فضیلت ہے تو 1 ہی کر چھوڑے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آگے کہتے ہیں اگر کسی نے رجب کے 2 روزے رکھے تو اس کا درجہ 10 صدیقین کے برابر ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی آمنہ کے لال کی خدمت کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب حاضر کر دی، اور اینڈ پر آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے نکلا، لوگوں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے بدلے کے، اللہ ہی دے گا کل کو۔ اتنی خدمات ابو بکر صدیق کی، تب جا کر صدیق بنا، اور ادھر آج کا ملا بیتی 2 روزے رکھنے والوں کو 10 صدیق ان کے برابر کر رہا ہے۔ مت ماری کی کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے اگر 3 روزے رکھ لے تو اللہ عرش والا خود اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، لوگوں میرا بندہ، میرا ولی، میری محبت اس کے حق میں واجب ہو گئی ہے اور اس کا حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ اللہ کیا حق واجب ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ساری زندگی بندہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ سے ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ قبول کر لے،
क्योंकि कबूल हुआ तो बात बढ़नी है, और इधर पर गारंटी है कि 3 रोजे रखे तो ये हो जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर किसी ने 4 रोजे रख लिए तो क़यामत वाले दिन वो सबसे पहले नामा माल उसको मिलेगा। और अगर किसी ने 5 रोजे रख लिए तो सऊदी अरब का एक रेगिस्तान है आलिज, कहता उसके रेत के जर्रात के बराबर उसको नेकियां मिलेंगी और उसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा होगा। कमाल नहीं होगी? तो रमजान के रोजे तो फिर ना ही रखे इस साल, की ख्याल है? वो भी नेड़े आ गए, रजब दे रख रुक लिए हैं। मौलवी साहब बड़ी गारंटियां दे रहे हैं। तो जिसने 6 रोजे रखे उसके चेहरा उस रोज चमक रहा होगा जब मैदान माशर में सारी मखलूक के चेहरे बुझे हुए होंगे, वो कल्ला ही चमक रहा होगा। और जिसने 7 रोजे रखे उसके जहन्नम के 7 दरवाजे बंद, जिसने 8 रखे जहन्नम के 8 दरवाजे उसके लिए खोल, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जिसने 9 रोजे रख ले, ओहो क्या होगा? कल मैदान माशर में जब वो बंदा 9 रोजे रखने वाला आएगा तो देखने वाले कहेंगे कि ये तो कोई अल्लाह का नबी आ रहा है। लो जी, बीती भी नबी बनने लग गए हैं। इन बीतियों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि अल्लाह की नबूवत पे दर्जे पर फायद होना किसी के कमाल, किसी की इबादत पर नहीं है। ये मेरे अल्लाह का खास फजल है कि वो जिसको चाहता है अता करता है। इबादत के जरिए कभी कोई नबी नहीं बना। नबी बनने के लिए मेरे रब का फजल चाहिए, उसकी खास रहमत चाहिए। लेकिन ये बीती कहता है कि 9 रोजे रखो तो मैदान माशर में नबियों की तरह चमकता हुआ आएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिसने 10 रोजे रख लिए, रमजान दे तो 29 या 30 रखने ना, हर साल ही रखने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन जिसने रजब के 10 रोजे रख लिए उस ऐसे है जैसे 10 सदियां अल्लाह की इबादत की, रात को तहज्जुद पढ़ी और दिन को रोजे रखे, इतना सवाब। और जिसने 20 रोजे रख लिए ओदा सवाब तो फिर समाना तो भी आगा ही ना लंघ जाए। कहते जिसने 20 रोजे रखे वो कल क़यामत वाले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खैमे में घुसने की कोशिश करेगा। ये इब्राहिम साहब अपने खैमे में जा रहे होंगे जन्नत में, और ये 20 रोजे रखने वाला इब्राहिम तो अकेला खैमे च वड़न की कोशिश करेगा। लित्तर नहीं पहन गए होते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया के खैमे में घुस जाएगा। वाह कमाल है। ਇੱਥੇ ਐਸਐਚ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया ਦਾ ਖੈਮਾ ਹੋਏ और ये बीती खीर शीर खा के तो ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾएगा। ले कमाल। और जिसने 30 रोजे रख लिए, जिसने 30 रोजे रखे तो वो नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन के साथ अल्लाह का दीदार करेगा। या अल्लाह रहम फरमा दे। 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये सारा सवाब किन का है? रजब के रोज़ों का। उसके बाद एक और लंबी हदीस है, वो इससे भी बढ़ गई है कि जिस बंदे ने 27 रजब का एक रोज़ा रखा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच जाएं। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका ये है कि आप हर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। आप रखें, अल्लाह अजर देगा इंशाअल्लाह। जैनवन चीज़ खालिस देसी, आप तो की भी आंदे ने देसी घ्यो खाओ, बाकी सारा छड़ दो। देसी थोड़ा खा लो 1 चम्मच, और डाल्टे का पूरा पैकेट खा लो, फिर भी बराबर नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। आप भी सोमवार और जुमे का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा सुन्नत समझ कर रखें, रजब के खास समझ कर ना रखें तो जायज़ है, रखें। 13, 14 और 15, चांद की 13, 14, 15 का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने रोज़ा रखते थे। आप भी वो रख लें, अल्लाह अजर व सवाब देगा। और कितना सवाब देगा वो अल्लाह के नबी ने गिन के नहीं बताया। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों को बगैर हिसाब किताब के ही अजर व सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। तो आप वो रखें। लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा तो उसको 60 महीनों 5 साल 1825 रोज़ियां का सवाब मिलेगा। 1825
किन्ने सालों के रोजे बन गए अगर महीने महीने दे लाइए थे। रमज़ान एक साल में एक दफ़ा आता है तो ये 1825 रोज़ों का सवाब उसको मिलेगा। दूसरा कहता है कि जिसने रजब में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 3 रोजे रख लिए तो उसको 700 साल 7 सदियां आबादत करने का सवाब मिलेगा। एक तो एक वध के मसाला नहीं लाते पे, जेड़ा बाद च आउंदा आंदा थोड़ा जिहा होर वधा ही दियां, अपने कोलों ही लाना केड़ी गल। तीसरे साहब फरमाते हैं कि जिसने रजब का एक रोजा रखा उसको 1000 साल के रोजों का सवाब, 1000 गुलाम आजाद करने का सवाब, 1000 हज करने का सवाब, 1000 उम्रा करने का सवाब मिलेगा। लो जी, घर बैठे ही सारा ही सौर गया। तो फिर रजब च मेहनत कर लो, अगां जान की लोड़ ही केड़ी है। तो अल्लाह ताला हदायत नसीब फरमाए। तो ये थे रजब के रोज़े जिनके बारे में आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक फरमान भी सही साबित नहीं है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह आखिरी 9वीं सदी के हुफ़ाज़ के इमाम, वो फरमाते हैं रजब की फजीलत, रजब में रोज़े रखने की फजीलत के बारे में कोई एक हदीस, स्पेशलिस्ट है ना हदीस के, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट है, ये कानों का स्पेशलिस्ट है, तो हाफिज इब्न हजर हदीस के स्पेशलिस्ट माहिर हैं, इमाम हदीस में। वो फरमाते हैं तहकीक करने के बाद कि मौलवी साहब जिन्हें मर्जी झांसे दे लें, रजब की फजीलत और रजब के रोज़ों की फजीलत में कोई एक हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसलिए बच जाएं। अगर सुन्नत समझ के रखना है तो सोमवार और जुमेरात का रखें, या 13, 14 और 15 का रख लें। इसके अलावा कोई रोज़ा अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। दूसरा अमल, रजब के कूंडे। 22 रजब को सुन्नी घरानों के अंदर भी खीर पका के बांटी जाती है, और छोटी छोटी कुजियाँ, जो छोटी छोटी प्लेटें, कच्ची प्लेटों में ख़ास तौर पर लाकर बांटते हैं जी रजब के कूंडे। कुछ पता नहीं है, और आज की नस्ल को तो बिल्कुल भी पता नहीं कि ये है क्या, और पकाने वालों को भी नहीं पता। तो ये शिया की बदबख्ती है। लाहौर के अंदर जामिअतुल मुंतज़िर के कैलेंडर में सालाना छुट्टियां होती हैं ना, यौम आज़ादी की छुट्टी, 5 अगस्त की छुट्टी, फलाना छुट्टी, फलाना छुट्टी, वहां लिखा हुआ है 22 रजब अमीर मुआविया की वफात की खुशी का दिन है। तो ये बदबख्त गिरोह सहाबी रसूल की वफात पर खुशी मनाने के लिए खीरें पका के बांटता है, और सुन्नियों को एक दास्तान पर लगा दिया कि एक गरीब आदमी था, उसके घर में बड़े फाके थे, उसको किसी ने कहा जी इमाम जाफ़र सादक के नाम की नजरों न्याज दो, तो वो उसको इतना खजाना मिला कि वो तो वजीरों से भी आगे दौलतमंद हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो लिहाजा 22 रजब को कूंडे करने चाहिए। तो जिसने भी 22 रजब को कूंडे किए उसके अपने दीन का कूंडा हो जाना है इंशाअल्लाह। तो इसलिए बच जाएं। इमाम जाफ़र सादक रहमहुल्लाह, उनकी तारीख पैदाइश 17 रबीउल अव्वल है और वफात 15 शवाल है। रजब के साथ उनका तल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये शिया बदबख्त झूठ बोलते हैं और सुन्नियों को झूठ बोलकर इस गलत काम पर लगाते हैं, और दर पर्दा वो खुशी मनाते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर। तो मुसलमानों को इस अमल से भी बचना चाहिए, इख्तियात करनी चाहिए। तीसरा अमल जो बीती रात करते हैं, बत्तियां बुझा के आ जाओ जी मस्जिद सलातुर रगाइब पढ़ी जाएगी, लाइटें बंद कर दें, मौलवी साहब आगे सुम के पढ़ेंगे, नार सलातुर रगाइब पढ़ाएंगे। तरीका क्या है? 3 बार सूरह कदर पढ़ेंगे, 12 बार सूरह अखलास पढ़ेंगे, 70 बार दुरूशी पढ़ेंगे, 70 बार सुबूहुन कुद्दूसन पढ़ेंगे, और ये 12 रकात पढ़ने वाले की दुनिया जहान की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो हर साल पढ़ दे जी, तुहाड़ियां हाली पूरी नहीं हुई, हाली भी रह गई हैं, पढ़ दे हर साल जी। तो ये सलातुर रगाइब अल्लाह के नबी से बिल्कुल भी साबित नहीं है। इस तरीके से पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के नबी ने ना सिखाई है, ना सहाबा ने पढ़ी है, ना सहाबा को इस तरह की नमाज का कोई अता पता है। इसलिए बच जाएं, कोई नहीं पढ़नी। और ये पढ़नी कब है? जुमे वाले दिन मगरब और इशा के दरमियान। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान
صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام بین اللیالی، اگر آپ روز تہجد نہیں پڑھتے تو جمعے والے دن خاص اٹھ کر تہجد پڑھنا منع ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہے تو جمعے والے دن کا اکیلے کا روزہ رکھنا بھی منع ہے، اس لیے کہ آپ نے عام دنوں میں تو عبادت کی نہیں ہے۔ تو جمعے والا دن مسلمانوں کی روحانی عید ہے۔ جمعے والے دن کا سب سے بڑا فنکشن جمعے کی آ کر خطبہ سننا اور جمعے کی نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خاص طور پر اٹھ کر عبادت کرنے سے ہی منع کیا، اور ان حضرات نے 12 رکعت کی صلاۃ الرغائب اپنے پاس سے نکال لی ہے، تو وہ بالکل بھی پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا عمل، رجب میں عمرہ کرنے کا بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے جی۔ کوئی فضیلت اور کوئی شان اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ثابت ہے وہ کیا ہے؟ عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ سے کہا تھا کہ ام یعقوب اگلا سال جب آئے، اللہ کے نبی کے ساتھ حج نہیں کر سکی تھی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا میرے ساتھ حج جس نے کرنا وہ تیاری کر لے، تو ام یعقوب رہ گئی۔ جب اللہ کے نبی حج سے واپس آئے تو پوچھا ام یعقوب حج پر نہیں گئی تھی؟ کہنے کہ اللہ کے نبی سواری نہیں تھی، نہیں جا سکی۔ تو آپ نے فرمایا جب آئندہ سال رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب کا حامل ہے۔ تو یہ صحیح روایت ثابت اللہ کے نبی سے موجود ہے، رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے اندر جانور ذبح کر کے صدقہ خیرات کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، رجب کے مہینے میں نہ عمرہ ہے اور نہ ہی جانور ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کو ثواب ہے، کوئی اس رجب کے ساتھ خاص چیز موجود نہیں ہے۔ پانچویں چیز، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹ منسوب ہے کہ حضرت عثمان نے کہا لوگوں رجب کا چاند نظر آ گیا لہذا اپنی اپنی زکوٰۃ دو، نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب کسی مال پر سال گزر جائے، آپ کے پاس بچت پڑی ہے، آپ کے خرچ نہیں ہو سکا اور اس مال کو پڑے پڑے سال گزر جائے تو سال کے بعد زکوٰۃ ہے، وہ مہینہ شوال ہو، رمضان ہو، ذوالقعدہ ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کو سال پورا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ رجب کے ساتھ، رمضان کے ساتھ، ذوالحجہ کے ساتھ کوئی مہینہ بھی زکوٰۃ کے لیے خاص نہیں ہے۔ چھٹا اور ساتواں عمل کہ جو شخص 15 رجب کو اپنے بابا کی، دادے کی، نانی کی فاتحہ خوانی کرائے تو 7 زمینوں کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ نرائی جھوٹ، پکا جھوٹ، کوئی اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ اس لیے بچ جائیں، ان لوگوں سے بچ جائیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، اتنی دنیا تعداد میں ہے جو عمل کر رہی ہے، تو سارے بھلا غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، اپنے مصطفیٰ سے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کی اکثریت کی آپ نے پیروی کی، آپ نے ان کی بات مانی تو آپ کو وہ اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے، اللہ کے محبوب کو دور کر دیں گے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ایسے تکے مارتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی علم ہے ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب تیرا شوق تو بہت ہے، تیری محبت بھی بڑی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن میرے محبوب دنیا کی اکثریت کافر ہی رہے گی، مسلمان نہیں ہوگی۔ ابھی بھی دیکھ لیں 8 ارب میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب، 1.5 ارب، ان 1.5 ارب میں سے بے ایمان نکال دیں، بیتی نکال دیں تو کھ بھی نہیں رہ جاندہ۔ تو اللہ رب العزت اکثریت کو نہیں دیکھتے، تھوڑے ہوں، حق پر ہوں، اپنے نبی کی بات کو ماننے والے ہوں تو ان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں، اور جو تعداد میں زیادہ ہیں، بیتی ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے سچے اور سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک اہم اعلان ہے مسجد کی انتظامیہ آپ کے بھائیوں کی طرف سے۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ لکھا ہے جی ماشاءاللہ، مکہ مسجد میں بیت المال کو قائم ہوئے 15 سال مکمل ہو گئے ہیں اور 16واں سال شروع ہونے لگا ہے، اور ان 16 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی مسجد میں نماز کے بعد یہاں پر نعرے مارنے والے کوئی نہیں ہیں، ہائے او میں مر گیا جی، ہائے او میں لٹیا گیا جی، ہائے او میرا انج ہو گیا جی۔ پہلے یہاں پر بھی یہی ہوتا تھا، اچھے خاصے بزرگ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول پوری ہے، جمعہ پہلی صف میں پڑھا ہے، اور جمعے کے بعد ہائے او میں مر گیا جو، میریاں بچیاں جوان، او میرا کچھ نہیں جی، او مینوں انج ہو گیا جی، آ ہو گیا۔ ان کو جب پکڑا، گھر میں فون کیا تو گھر والوں نے لمبی لمبی گالیاں دی کہ انہوں پڑھو، انہوں لتر مارو، انہوں منگن دی عادت ہے۔ یہ 15 سال پہلے یہ سلسلہ ہم نے ختم کیا تھا، بیت المال قائم کیا، اور اس بیت المال میں آپ کے تعاون اور اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل سے 200 گھرانوں میں ماہانہ راشن باقاعدگی کے ساتھ جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور راشن اتنا ہوتا ہے کہ ایک متوسط فیملی پورا مہینہ سکون کے ساتھ گھر بیٹھ کے کھا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ان 15 سالوں میں ایسے گھرانے بھی ہیں جنہوں نے 15 سال کے بعد شکریہ ادا کیا کہ اب ہمارا بچہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جنہوں نے اب راشن لینا بند کر دیا۔ تو 200 گھرانوں میں آپ کے تعاون سے جا رہا ہے بیت المال سے راشن، اور کچھ مریض جو ہیں ان کو دوائیاں بھی لے کر دی جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے مکمل ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ انتظامیہ نے کبھی بھی سال کے دوران مجھے چندے کے لیے نہیں کہا کہ چندہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، گھر میں برکت دے کہ آپ تعاون اتنا کرتے ہیں کہ پورا سال آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، آپ آتے ہیں، صاف ستھری مسجد ہے، ایک خادم ہے جو خدمت کے لیے مامور ہے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے 2 قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، ایک قاری صاحب امام ہیں، 2 قاری استاد ہیں پڑھانے کے لیے۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی اساتذہ موجود ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم دے رہی ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ تو آپ کو صرف توجہ دلانی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ رمضان میں ہی صرف آپ سے تعاون مانگا جاتا ہے، اس کے بعد پورا سال آپ سے تعاون نہیں مانگا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں دے، آپ کے مال میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا تعاون آپ کے لیے قیامت والے دن حسنات کے میزان میں ڈالے اور قبول فرما لے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کے بھائی عزیز فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ فوت ہونے والے کی بخشش فرما دے، اللہ فوت ہونے والے کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ زندگی کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور ہمارے نوید بھائی کے چچا مسجد کے نمازی ہیں سعید انصاری صاحب، ان کا بائی پاس کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ صحت یاب فرما دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا انہیں بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے صحت یاب فرما دے، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو حلال وسیع روزی عطا فرما دے، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، یا اللہ ہمارے مسلمان جہاں جہاں پریشان، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ جن بھائیوں اور بہنوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما،
یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو اسلام کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اللہ نفع بخش بارش برسا دے، اللہ فائدہ مند بخش بارش برسا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔